بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ فارسی قواعد و انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے درس نمبر 8۔ درس 8 کا تعلق ضمیر سے ہے۔ ضمیر کا لفظی معنی آتا ہے دل، قلب، بھید، راز، پوشیدہ، اندر کی بات۔ اصطلاح میں، قواعد و نحو کے اصطلاح میں، ضمیر اس مختصر اسم کو کہا جاتا ہے جس سے غائب یا حاضر کے بارے میں سمجھا جائے، جس سے غائب یا حاضر کے بارے میں سمجھا جائے۔ بلفظ دیگر جو اسم کا بدلہ ہوتا ہے، کسی کے نام کا بدل بنے، اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب میں اپنے طور سے آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ ضمیر جیسے زید، عمر، بکر نام لیا گیا، اس کے بعد آپ کہیں گے زید نے پڑھا، آپ کہیں گے اس نے کھایا، اس نے پیا۔ تو اب چونکہ پہلے زید کے بارے میں اب ذکر کر چکے ہیں، اب اس نے جو کہہ رہے ہیں اس نے کھایا، اس نے پیا، یہ اس نے کھایا، اس نے پیا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں تو اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید کے بدلے میں آ رہا ہے۔ اس کے بدلے میں، زید کے بدلے میں، زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اب اس کے بدلے میں جو چیز آ رہی ہے، جو اسم آ رہا ہے، جو مختصر اسم آ رہا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں آپ، ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر کی تعریف یہ ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے ضمیر کی تعریف کیا ہے تو آپ کہیں گے ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ اب یہاں اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ ضمیر کسی اسم کے قائم مقام ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس تعریف سے، تعریف کیا ہے؟ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ تو میں اپنے طور سے سمجھاتا ہوں کہ جو اسم پہلے، جس اسم کا پہلے ذکر ہو گیا، گویا وہ امام، اور اسی کی جگہ پر جو دوسرا اسم آ رہا ہے اس کو نائب امام کہا جائے، یا یوں کہیے اس کو خلیفہ کہا جائے، ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے استعمال کیا جائے۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ ضمیر کسی اسم کے قائم مقام ہوگی، اس لیے جیسا اسم ہوگا ویسی ہی ضمیر بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر اسم واحد ہے تو ضمیر بھی واحد، اور اسم جمع ہے تو ضمیر بھی جمع ہوگی۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر نام ایک ہے، اگر زید کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس کی ضمیر بھی واحد آئے گی۔ جیسے زید نے پڑھا، اب کہیں گے اس نے کھایا، وہ گیا، وہ لکھا، یہ وہ اس لا رہے ہیں، کیوں؟ زید کی وجہ سے، چونکہ زید واحد ہے۔ کہیں گے لوگ آئے، اب یہاں کہیں گے وہ لوگ، زید عمر بکر آئے یا گئے، تو اب یہاں جو ہے جمع کی ضمیر ہم لائیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں جیسا اسم ہوگا ویسی ضمیر ہوگی۔ اگر اسم واحد ہے تو ضمیر بھی واحد لائیں گے، اسم اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع لائیں گے، اسم اگر حاضر ہے تو ضمیر بھی حاضر کا لائیں گے۔
اگر اس میں واحد ہے تو ضمیر بھی واحد، اور اس میں جمع ہے تو ضمیر بھی جمع ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر کسی غائب کے بدلے ضمیر آتی ہے تو اس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہونا ضروری ہے۔ جیسے صرف وہ یا اس کہنے سے کام نہیں چلے گا، جس کے بارے میں اگر کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چرچا ہو رہا ہے، تو اس کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہیں گے انہوں نے کھایا، وہ گیا، وہ پڑھا، وہ لکھا، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ کسی اسم کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی اسم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب تک کسی اسم کا ذکر نہیں ہوگا اس کے بعد ضمیر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ضمیر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ضمیر سے پہلے اس کا اسم کا ہونا، اس کے اسم کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے زید، عمر، بکر، تینوں میں سے کسی کا ذکر اگر نہیں ہوگا، آپ صرف اس یا وہ کہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زید آیا، وہ کھایا، وہ گیا، وہ چلا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب کہیں گے وہ گیا، وہ پڑھا، وہ لکھا، تو اب کسی اسم کا اس سے پہلے ذکر ہی نہیں ہے، تو کس کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یا وہ؟ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر کسی غائب کے بدلے ضمیر آتی ہے تو اس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، اور اس اسم کو جو ضمیر سے پہلے ہو مرجع کہا جاتا ہے۔ مرجع کہا جاتا ہے، مرجع کا معنی لوٹنے کی جگہ، واپس ہونے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ۔ جیسے زید نے وضو کیا، زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، اس مثال میں اس ضمیر ہے، اس کیا ہے، اس نے نماز پڑھی۔ زید نے وضو کیا، یہ زید اسم ہے، اور اس جو ہے یہ ضمیر ہے، اور زید مرجع ہے، کیونکہ اس سے مراد زید ہی ہے۔ یعنی زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، تو اب زید اسم ہوا، اس ضمیر ہوئی، اور زید مرجع بنا، کس کا، اس کا۔ زید مرجع بنا کس کا، اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، تو یہاں زید ہی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں مراد زید ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے میں آتی ہے، اور ضمیر اور اگر غائب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور اگر کسی غائب کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں تو ضمیر سے پہلے غائب کا آنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر کسی غائب کے بدلے ضمیر آتی ہے تو اس کا ضمیر سے پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، اس کا چرچا ہونا، اس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، تب ضمیر آئے گی۔ دیکھیے فارسی میں ضمیریں یہ ہیں، واحد کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے۔ دیکھیے او، یہ فارسی ہے، یہ واحد غائب کے لیے او، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، یہ واحد غائب کی ضمیر ہے۔ اوشاں وہ لوگ، یہ جمع غائب کی ضمیر ہے۔ ایشاں وہ لوگ، جمع غائب کی ضمیر ہے۔ واحد حاضر تو، یہ واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ شما تم، یہ جمع حاضر کی ضمیر ہے۔ من میں، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ ما ہم، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اور ان ضمیروں کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، اس کی تعریف بھی آپ پڑھیں گے آگے۔ دیکھیے شین اس کا، اس کی، اس کو، یہ واحد غائب کی ضمیر ہے۔ شاں ان کا، ان کی، ان کو، جمع غائب کی ضمیر ہے۔ تے تیرا، تیری، تجھ کو، یہ واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ تا تمہارا، تمہاری، تم کو، جمع حاضر کی ضمیر ہے۔ میم میرا، میری، مجھ کو، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ ماں ہمارا، ہماری، ہم کو، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اور ان ضمیروں کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے۔ اب ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف سنیں۔ جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے الگ سمجھی جاتی ہے، جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جاتی ہے اسے ضمیر منفصل کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب او، اس کی کتاب، کتاب الگ ہے، او الگ ہے، کتاب الگ ہے، اور اس کی کتاب۔ جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جاتی ہے اسے ضمیر منفصل کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کتاب او، اس کی کتاب۔ اب کتاب یہ الگ چیز ہے، اور او جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو او سے جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔
تو اب یہ ضمیر منفصل ہو گئے، ضمیر منفصل ہو گئے. پیسران عشاء ان کے لڑکے، تو پیسران الگ ہے، عشاء الگ ہے. سگے تو تیرا کتا، قربہ شما تمہاری بلی، برادر من میرا بھائی، خانے ماں ہمارا گھر. اور جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جاتی ہے اسے ضمیر متصل کہا جاتا ہے. جیسے چشمس، اس کی آنکھ. اب جس کی آنکھ ہے اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. یعنی یہ ضمیر چشمشاں ان کی آنکھ ہے، چشمت تیری آنکھ، چشمتما تمہاری آنکھ، تمہاری آنکھ، چشمم میری آنکھ، چشمما ہماری آنکھ. تو اب یہاں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کو میں اپنے طور سے سمجھا دے رہا ہوں. یعنی جس کے بارے میں اسی جو لفظ اسی کے بارے میں آئے، جیسے زید ہے تو زید ہی کے بارے میں اس کی کوئی چیز آئے تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. جیسے زید کی آنکھ ہے، اب اسی کی آنکھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھ، اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے. اس کی کتاب، اس کی کتاب، کتاب ایک الگ چیز ہے. کتاب ایک جیسے زید کی کتاب، تو زید الگ ہے، کتاب الگ ہے. زید جو ہے کتاب سے منفصل ہے، ٹھیک ہے. اس کی کتاب، مگر صرف نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتاب. تو جو ضمیر پہلے والے لفظ سے الگ لکھی جائے اس کو ضمیر منفصل کہیں گے، اور جو ضمیر اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھی جائے اس کو ضمیر متصل کہیں گے.